السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ قربانی کے ایام بالکل قریب آ گئے ہیں، تو کیا ہم قربانی کے دنوں میں اونٹ، بھیڑ، بکری، بھینس وغیرہ کے علاوہ کیا مرغے کی اور انڈے کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک فتوے کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں مرغے اور انڈے کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد استعانت طلب کرتے ہوئے میں یہ تحقیق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے اور حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرغ کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس بارے میں حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مرغ کی قربانی کی حدیث منسوب کی گئی۔ چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کی شرح سبل السلام اس میں، اور تلخیص الحبیر جو علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس میں نقل کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے مرغ کی قربانی دی ہے، مگر یہ حدیث بلا سند بیان کی گئی، اور اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ اور اسی کتاب میں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری اور گھوڑے کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ سنت ہے اور نہ ثابت ہے۔ گویا کہ انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ مرغ کی قربانی والی یہ روایت درست نہیں۔ اسی طرح ابن حزم نے محلی نام کی کتاب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر میں مرغ کی قربانی کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ قول بھی بلا سند ہے، اور جب ان دونوں احادیث کی کوئی سند ہی نہ ہو تو اس پر عمل کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے 1450 سال کی اسلامی تاریخ میں امت مسلمہ نے کبھی اور کسی دور میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مرغی کی قربانی نہیں دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جمہور امت کے عمل کے خلاف ہے، یعنی اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔ چوتھے یہ کہ صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے، اور اس میں مرغ کا کہیں ذکر نہیں فرمایا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام ہے، یعنی وہ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ اور دمبا وغیرہ ہے۔ ان میں نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ پھر فقہا نے بھینس کو گائے پر قیاس کر کے اسے بھی جائز ٹھہرایا ہے۔ چڑیوں اور پرندوں کی نہ قربانی ہے نہ عقیقہ وغیرہ، اگر کوئی کرتا ہے تو نہ اس کی قربانی ادا ہوگی اور نہ عقیقہ ادا ہوگا۔ اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا یہ حال ہے کہ اس سے قربانی ثابت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں مرغ کی قربانی کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صرف ان کا قول ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس سے مرغ کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مرغ کی قربانی نہیں کی۔ اس لیے مرغ کی قربانی قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس چاروں کے خلاف ہے، اس لیے مرغ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب جب مرغ کی قربانی جائز نہیں ہے تو انڈے کی قربانی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے ویسے ویسے دین میں بھی عجیب عجیب باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں۔ کہیں تو قربانی کا انکار ہے، اسے غیر اسلامی اور غیر انسانی عمل قرار دیا جا رہا ہے۔
کہیں کیک کا بکرا بنا کر اس کی قربانی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اب مرغ کی قربانی کا بھی فتویٰ ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں اگر ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ہم اجماع امت کے ساتھ رہیں تو یہی نجات اور سلامتی کا راستہ ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین گرامی، اگر یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔